بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کی، ایسی بدکاری جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا تھا؟ دوستو، حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے ایک قدیم شہر ار میں ہوئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا تھا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے تھے، اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے تھے۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت خوبصورت شہر آباد تھے۔ یہ علاقے سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ یہاں باغات کی کثرت تھی۔ لہلہاتی کھیتیاں یہاں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھیں۔ شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ وہاں طرح طرح کے اناج، پھل، میوے پیدا ہوتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ بھی اپنی معاشی اور غذائی ضرورتوں کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناجوں اور سبزیوں پر صرف ان کا حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو کیسے روکا جائے۔ اسی دوران ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ ابلیس نے قوم لوط کو ہم جنس پرستی جیسے گندے فعل میں مبتلا کیا اور انہیں بتایا کہ جب دوسری بستی سے کوئی ادھر آئے تو یہی فعل اس کے ساتھ کرو، وہ خود ہی اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس قوم کا سب سے سنگین گناہ ہم جنس پرستی بن گیا۔ یہ لوگوں کو لوٹتے اور ظلم و زیادتی کا نشانہ بناتے، بے حیائی عام ہو گئی، مسافروں کو تکلیفیں پہنچاتے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے اور نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا مگر وہ باز نہ آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری جیسے برے گندے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اہل سدوم کو دن رات واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، مگر دوسری طرف قوم لوط سنگین ترین گناہوں میں مبتلا ہوتی رہی۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبریل علیہ السلام، میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے اور انہیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو دیکھ لیا تو نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ وہ آپ پر ایمان نہ لائی تھیں، دراصل وہ منافق تھیں اور کافروں کے ساتھ تھیں۔ اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں خوبصورت نوجوان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑ کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو
اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، تم میں سے کوئی بھی نیک آدمی نہیں۔ حضرت لوط کی بات سن کر لوگ بولے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمیں عورتوں سے کوئی حاجت نہیں، ہماری اصل چاہت سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ کچھ لوگ آپ کے گھر کی دیواروں پر چڑھائے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے تو تم اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بازد تھے، لہٰذا حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا جس سے ان سب کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی میں نکل گئے، بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ کر آسمان کی طرف چل دیے اور پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ یہ عذاب اس بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے انتہائی بدبودار جھیل میں تبدیل کر دیا تھا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ دوستو، ہم جنس پرستی بالکل فطرت کے خلاف ہے، جس سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ ابلیس بولا کہ جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ دوستو، جو لوگ اللہ کے نافرمان بنتے ہیں بالآخر سزا پاتے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے اور برائیوں سے بچے رہنا چاہیے اور نیکی کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔